ہر آدمی نے اپنے طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ خوبصورت جوابات تراش رکھے ہیں اور ضرورت کے وقت وہ فوراً انہیں پیش کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو میں نے ایک بار دعوت دین کی جد و جہد میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ انہوں نے فوراً اپنے پیشے کی اہمیت پر تقریر شروع کر دی۔ ان کے نزدیک ان کا پیشہ خدمت خلق کا ایک زبردست کام ہے جس کو وہ رات دن کی محنت سے انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بعض سنگین مریضوں کا ذکر کیا جو ان کے زیر علاج تھے۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے میں انہیں چھوڑ کر کیسے کہیں جا سکتا ہوں؟ میرا ایسا اقدام انسانیت دوستی ہوگی یا انسانیت دشمنی؟ بظاہر یہ بہت معقول جواب ہے، لیکن اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اکثر ڈاکٹروں کی انسانیت دوستی ہمیشہ ان مریضوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جو اس کے زیر علاج ہوں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اس کی توجہ کے مستحق وہ مریض ہوتے ہیں جو زیادہ قیمتی گاہک ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس خدمت خلق کی حقیقت کیا ہے۔ اس طرح ہر شخص کے پاس اپنے طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک جواب موجود ہے۔ کوئی لوگوں کی ناکارکردگی کو اس بات کے لیے کافی سمجھے ہوئے ہے کہ وہ خود بھی کوئی کام نہ کرے۔ کوئی دوسروں کے غلط خیالات کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے۔ کوئی دقتوں اور پابندیوں کی ایک فہرست لیے بیٹھا ہے۔ کسی کو ایسا فقہی اور قانونی پیمانہ مل گیا ہے جس سے ناپنے میں اس کا جامہ بالکل درست اترتا ہے۔ کسی نے احادیث کے ذخیرے میں سے اپنے مناسب حال چند موضوع حدیثوں کو چھانٹ لیا ہے جو اس کے طرز عمل کو صحیح ترین ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کے پاس اپنے غیر اسلامی رویے کی ایک اسلامی توجیہ اور اپنی آخرت فراموش زندگی کی ایک خالص دینی تعویل موجود ہے، اور اگر آپ ان تعویلات کی حقیقت کھول دیں تو موجودہ دور میں شیطان نے چند الفاظ مہیا کر دیے ہیں جن کے ذریعے کسی بھی صحیح ترین تنقید کو نہایت آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے۔ یہ شدت پسندی ہے، یہ تمہارا انتہا پسندانہ ذوق ہے، تم یک رخ انداز میں سوچتے ہو، تم اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اعلان فرما چکے ہیں کہ الدین یسر۔ مگر یاد رکھیے، آج آپ ایک ناصح کو ان جوابات سے خاموش کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں اس قسم کے الفاظ جوابات ہرگز کافی نہ ہوں گے۔ وہاں تو آپ کی پوری زندگی کا بقیہ ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم خود دیکھ لو کہ دنیا کی زندگی میں تم جن مشاغل میں مصروف تھے ان کے پیچھے کیا کیا محرکات کام کر رہے تھے۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب قرآن کا مطلوب انسان۔